رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عیسائی آئے تھے گفتگو کرنے کے لیے. تفصیلی قصہ ان کا میں نے رات کے نشست میں عرض کیا ہے. ان لوگوں نے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرنے والے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کے باوجود مجھ سے دشمنی کرنا اور اختلاف رکھنا. انہوں نے کہا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، البتہ عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایک نبی سے بھی تعلق ہو، دوسرے کو مانے یا نہ مانے. انہیں یہ عقل نہیں تھی کہ ایک نبی کو بھی نہ ماننا تمام انبیاء کا انکار ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. آپ فرمائیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر لو، میرے پیچھے چلو، مجھے رسول برحق نبی خداوندی مانو. اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے. قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر آپ کہے کہ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر منہ موڑا تو منہ موڑنے والا تو مسلمان نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. حاصل آیت کا یہ نکلا کہ وہ محبت الہی کے دعوے دار تھے اور حق تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو کافر ہے، نبی برحق نہیں مانتے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی حرم سے نکل رہے تھے، ایک مرید آیا، لپک گیا. اوہ ہو کیا بات ہے. حضرت نے ان سے مشکل سے جان چھڑائی. تاریخ میں لکھا ہے جیسے کتے سے کوئی جان چھڑاتا ہو، ایسے حضرت بچے. اور پھر فرمایا سامنے کعبہ ہے، ایمان پیدا کرو، یہ وہاں جا کے لپک جاؤ. یہاں مخلوق کی لپکائیاں ختم ہو گئی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ محبت الہی سے محروم ہیں اور جھوٹے ہیں، ان کے لیے کعبہ اور مسجد اور مندر اور چرچ اور کلب اور مدرسہ سب برابر ہے، سب برابر ہے. جب آدمی مسجد میں آ جائے وہ دنیا کے. قرآن کریم سورۃ جن میں یہ مضمون اس طرح موجود ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. قرآن اصل مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ مانگو تو صرف اللہ سے اور پکارو تو صرف خدا کو. درد و غم لانے والا بھی وہ ہے، دور کرنے والا بھی وہی ہے. پھر یہ کہ کہاں مانگے، تو قرآن کہتا ہے کہ مسجد میں مانگے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. تو اس آیت کو اس طرح بیان کیا کہ خدا تعالی سے مانگنے کے لیے مسجدیں ہیں، بس اسی سے مانگتے رہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. تو جو لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک تو وہ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، قبر والوں سے، درگاہوں سے. کل مجھ سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کیسا آدمی ہے؟ میں نے بہت اچھے آدمی. میں نے بتایا کہ یہ امام مالک سے بڑے ہیں، امام ابو حنیفہ سے، اور تابعی ہے، اور بنو عباس ہے. بنو امیہ ان کو قتل کر رہے تھے، تو یہ بھاگتے ہوئے آئے اور یہاں گھوڑوں کی تجارت شروع کر لی، لیکن بچے نہیں، یہاں بھی آ کے انہوں نے قتل کیا. تو وہ آدمی دوسرا سوال یہ کرتا ہے، ذرا آپ یہ حیران کن بات سنیں کہ وہاں جا کے دعا کر سکتے ہیں. جیسے ایک بھوکے سے کسی نے پوچھا نا کہ 4 اور 4 کتنے ہونے، 8 روٹی. اب کسی کا اچھا ہونا، صحابی یا تابعی ہونا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ آدمی جائے اور اس کی قبر پر مانگنا شروع کرے. تو اس کا قرآن نے پہلے سے جواب دیا ہے کہ مانگنے کے لیے تو مسجدیں ہیں، اور جس سے مانگو گے وہ اللہ ہے. اس لیے کوئی اور خوار ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. شعور ہو تو اتنا بڑا مضمون پوری دنیا میں نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ ہم دونوں باتوں کے سخت محتاج ہیں. اور ایک تو ہمیں مانگنے کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں بہت زیادہ. تو فرمایا خدا سے مانگو. دوسرا یہ کہ کہاں جا کے مانگو. نہ پیرانی پیر کی درگاہ میں جانا جائز ہے مانگنے کے لیے، نہ داتا صاحب کی نگری میں حاضری جائز ہے مانگنے کے لیے، اور نہ بابا فرید گنج شکر کے
بہشتی دروازے سے گزرنے کی کوئی حیثیت ہے مانگنے کے لیے، اور نہ معین الدین چشتی ولی الہند اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے مانگنا جائز ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، خدا تعالی سے مانگنے کی جگہ مسجدیں ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے، صرف اللہ سے مانگو گے۔ مسجد کو کہتے ہیں خانہ خدا، تو اس کے گھر میں آؤ اور اس سے مانگو۔ کسی کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور پھر پڑوسی کو کہو کہ ذرا روٹی سالن بھیجو، دوسرے پڑوسی سے کہو مجھے ٹھنڈی بوتل بھیجو، تو وہ جو گھر والا ہو اور واقعی غیرت والا ہو تو وہ ہاتھ سے پکڑ کے 2 چانٹے رکھ کے باہر نکلو، میری بے عزتی کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ 15ویں صدی میں بھی اس کو عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دوسرے سے مانگے۔ بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے، اولیاء کرام نے، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ سجدہ میرا کرو، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور سب کچھ میری اجازت سے ہو رہا ہے، لہذا مجھے خدا مان لو۔ بادشاہ کے ظلم و ستم سے شہر متاثر ہو گیا تھا، جان بچانے کے لیے اور اپنی آل و اولاد کے سکون کے لیے وہ بادشاہ کی بات مان چکے تھے۔ جب بادشاہ کی طرف سے یہ ظلم و ستم بڑھ گیا تو کچھ نوجوان تھے، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ وہ 7 آدمی تھے، آپس میں دوستی پیار محبت تھی۔ دوستی جب شہوت سے خالی ہو اور غرض سے خالی ہو تو وہ نبوت کے بعد دوسرا درجہ ہے، بہت عالی مقام ہے۔ دوست اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ میں عفت آ جائے، آپ کے ذہن میں توبہ اور استغفار پیدا ہو جائے، اور ان سے مل بیٹھنے سے آپ گناہوں سے بچنے لگے۔ وہ دوست نہیں ہے جو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، جو مختلف اعمال بتاتے ہیں اور جو آپ سے رنگینیاں صادر کراتے ہیں، وہ دوست نہیں، وہ مار یا آستین ہے، وہ درپردہ خناس ہے، وہ انسانی شکل میں کائنات کا بدترین انسان ہے، شیطان کا نمائندہ ہے۔ اس لیے آپ کا ایمان و اعمال و انجام اس کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ دوست کا لفظ بہت محترم ہے۔ پشتو میں ایک کہاوت ہے، ان کے اشعار و کہاوتیں اتنی مضبوط ہے کہ ہم اس دور میں بھی اس کو سن کے حیران ہو جاتے ہیں، سارا علم نفی ہو جاتا ہے، اتنا بھاری لفظ ہوتا ہے، اور ہم اسی فکر میں ہیں کہ رب کریم اس قوم کے یہ عقل مند کب گزرے ہیں جنہوں نے اتنی بہترین زبان بنائی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔